ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ساری دنیا کے وہ مسلمان جو اس سال حج کرنے کا ارادہ کیے ہیں، اس مہینے میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں اس مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصائل بیان کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سن کر
ہم تمام کے دل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد جلیل القدر نبی ہے جنہیں اللہ نے خلیل کہا ہے۔ خلیل کے معنی آتے ہیں دوست، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسا درجہ نصیب فرمایا کہ آج بھی ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، یہاں تک کہ کافر و مشرک بھی کہتے ہیں۔ کافروں میں آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ برہمن، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت جب پہلے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، حالات ان کے اوپر لاتے ہیں، تو آزما کر اللہ رب العزت جو محبت کرتے ہیں اس محبت کو ہر ایک کے دل میں بسا دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، کس کے ذریعے سے؟ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائش میں پورے نکلے، لیکن اس کے وجہ سے، کامیابی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک شرط بیان فرما دی، قال لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں جو نافرمان ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو اللہ نے امتحان لیا ہے اس کو بیان فرمایا۔ کس اعتبار سے امتحان لیا، کیا انعام دیا، انعام دینے کی نوعیت کیا رہی، اللہ رب العزت نے ان باتوں کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ،
ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، یعنی کہ امتحان لینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ امتحان دینے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو امتحان لینے والے خود اللہ ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان لینے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کسی آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے اس کے علم کو پرکھنے کے لیے، اس کے ہنر کو پرکھنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات خبیر ہے، اللہ رب العزت کی ذات علیم ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی جب ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کس معنی میں لیتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ رب العزت لے رہے ہیں، لیکن امتحان لینے کی وجہ یہ ہے ربہ، اللہ تعالی اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یہاں پر رب کو بیان فرمایا۔ رب کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ کسی کو اس کے مقام تک پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو یہاں پر لیتے کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی جرم ہو گیا اور جس لیے امتحان لیا جا رہا ہے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کسی جرم کی وجہ سے امتحان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے لے رہے تاکہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے مقام کو اونچا کرے، ان کے رتبے کو بڑھایا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالی امتحان کس نوعیت کا لے رہے ہیں؟ تو اللہ نے بیان فرمایا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ بکلمات، اس کے متعلق مفسرین کرام نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے۔ یہ قول یہ ہے کہ بکلمات کا مطلب 10 احکامات پر عمل کرنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ بکلمات یعنی کہ 30 احکامات پر عمل کرنا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ بکلمات کا مطلب 7 امتحانات پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، یعنی کہ 7 امتحانات دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو 7 امتحانات کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ وہ 7 امتحانات کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا امتحان جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو لیا ہے وہ بادشاہ کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا ہے، حق کو بیان کرنا ہے، شرک کی نفی کرنا ہے، وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا امتحان ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ان کے بچپنے ہی سے امتحانات اللہ رب العزت نے لیے ہیں، حالات ان کے اوپر آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے موقع پر ہوئی، ایک طرف ظالم بادشاہ، دوسری طرف اپنے خاندان والے بت پرست، اور تیسری طرف اپنے علاقے والے، اپنے رشتہ دار، سب کچھ بت پرست ہیں، لیکن اکیلے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے۔
یہاں پر بادشاہ کے سامنے جب بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں. بادشاہ وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں. جب وقت کا بادشاہ مخالفت میں ہو تو پوری رعایا مخالفت میں. تو بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے. لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روکا کرتے تھے, منع کیا کرتے تھے. یہ بات دھیرے دھیرے وقت کے بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی. لیکن نمرود اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا. لوگ اس کے سامنے آ کر اس کا سجدہ کیا کرتے تھے, لوگ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, اس سے مدد مانگا کرتے تھے. جب نمرود کے پاس بات پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں, کسی کے سامنے سر جھکانے کی وہ اجازت نہیں دے رہے, سر جھکانا ہے تو صرف وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا ہے, اس کی دعوت دے رہے. تو وقت کا بادشاہ نمرود آگ بگولا ہو گیا. اس نے کیا ہے لوگوں کو بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. تو بادشاہ نے کہا, ابراہیم کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرے, کسی اور کی نہیں, صرف اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے, کسی اور کے سامنے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں, صرف اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں. تو اس وقت نمرود نے کہا, بادشاہ نے کہا, تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ہوا یحیی و یمیت, میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. زندہ کرنا اس کے قبضے میں ہے, موت دینا اس کے قبضے قدرت میں ہے. اس کے علاوہ کسی کے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں, کوئی مار نہیں, موت دے نہیں سکتا, زندگی دے نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا, اچھا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, زندگی میں بھی دے سکتا ہوں, موت میں بھی دے سکتا ہوں. اس وقت دو قیدیوں کو بلایا, ایک کا سر قلم کر دیا, کہا کہ یہ موت میں نے دی ہے, اور ایک کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھ دوسرے کو میں نے زندگی دی ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اسی کے مطابق سمجھانا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب سے سورج کو ڈبوتا ہے. اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. یہ ایسا سوال تھا, بادشاہ کے ذہن میں اس کا جواب نہیں تھا. ہکا بکا رہ گیا, شرمندہ ہو گیا. بہرحال یہ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے لیا. وقت کے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا, وقت کے بادشاہ کے سامنے وحدانیت کا اقرار کرنا اور بت پرستی کی نفی کرنا, شرک کی نفی کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر کھڑے نکلے, امتحان میں کامیاب ہوئے. مفسرین کرام نے لکھا کہ دوسری آزمائش اپنوں کو اور اپنے بستی والوں کو اللہ کی دعوت دینا. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو اپنے گھر سے شروع کیے. دعوت اپنے گھر سے شروع کی. پہلے اپنے والد کو سمجھائے, لیکن والد سمجھے نہیں. گاؤں والوں کو سمجھائے, گاؤں والے بھی سمجھے نہیں. ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے, اس کے سامنے منتیں مانگ رہے, اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے, اس کے سامنے کھانے کی چیزیں لا کر رکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا, لوگوں آپ کی بات کیا یہ سن سکتے ہیں؟ لوگ جانتے تھے کہ یہ تو پتھر ہے, یہ کہاں سنیں گے, سننے کی سکت ان کے اندر کہاں ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ کھا پی سکتے ہیں؟ لوگ جانتے تھے کہ نہیں کھا پی سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے ایسے ہی کرتے پایا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہی معاملہ آج بعض مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ بعض مسلمان آج بھی بدھ کے سامنے جا کر، وہاں مندر جا کر ناریل پھوڑ کے آتے ہیں، چکر لگا کر آتے ہیں، وہاں بھی پوجا کر کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہی کہ ہمارے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا، کئی لوگ برقع پہن کر بھی، ٹوپیاں لگا کر بھی اچھا فریش ہو کر، نہا دھو کر مندر جا رہے ہیں۔ کبھی مسجد فریش ہو کر نہیں آئے سوائے جمعہ کے، لیکن مندر کو وہ فریش ہو کر ٹپ ٹاپ سے جاتے ہیں۔ لیکن پوچھا گیا کہ آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہم 10 سال سے یہاں آتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے باپ دادا آتے تھے، ہمارے بڑے لوگ آتے تھے، اس لیے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کے اندر رکھا ہے۔ کیا ہم یہ بھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ پتھر کا بنایا ہوا بت ہے، اس کے سامنے ہم جا کر اپنا ماتھا کیوں ٹیکیں؟ جس کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بیچا، اپنے ہاتھوں سے لا کر رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے سجایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے پھیلا رہا ہے۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنی سی موٹی بات بھی آج کل کے بعض مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان تمام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ عید کا دن آیا، سارے لوگ عید منانے کے لیے نکلے، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی جانے لگے، تو اپنے بچے سے کہا کہ کیا آپ نہیں آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ جب سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے پہنچے۔ جتنے بھی بت تھے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر کلہاڑی کو لٹکا دیے اور گھر آ گئے۔ سارے کے سارے لوگ عید منا کر جب بت خانہ پہنچے تاکہ پوجا پاٹ کیا کریں، آج عید کا دن ہے، تو جب سب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے پھوٹے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے۔ اب آپس میں گپ شپ کرنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے، کون کیا ہے؟ سب نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہی ہے، اس لیے کہ وہی بتوں کے خلاف بولا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہو کہ یہ پتھر ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بات نہیں کر سکتے، جب یہ سن نہیں سکتے، جب یہ آپ کی مرادیں پورا نہیں کر سکتے، جب یہ آپ کا رکھا ہوا کھانا کھا نہیں سکتے، آپ کی رکھے ہوئے مشروبات یہ پی نہیں سکتے، آپ کو نہ نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو نہ یہ شفا دینے کی طاقت رکھتے، نہ آپ کو موت دے سکتے ہیں نہ زندگی دے سکتے ہیں، یہ تو ایک پتھر کے بنائے ہوئے بت ہو، لیکن پھر بھی تم ان کے سامنے پوجا کیوں کرتے ہو، اپنے منتیں مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ اس بات کا کوئی جواب قوم کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ سوال ہی ایسا تھا، کوئی جواب پوری قوم کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ دوسرا امتحان تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا کہ وحدانیت کے اقرار، وحدانیت کی دعوت، وحدہ لا شریک کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اپنے اور اپنی قوم کے ساروں کے سامنے کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنوں کو بلایا، یاروں کو بلایا، پرایوں کو بلایا، ساری قوم کو بلایا اللہ کی طرف۔ لیکن اس دوسرے امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کی ساری قوم بیٹھ کر مشورہ کی ابراہیم کو کیا کیا کرے۔ تو اس وقت شیطان نے ایک بزرگ کی شکل اختیار کرتے ہوئے آیا اور کہا، حضرت ابراہیم کے لیے ایک آگ جلاؤ، اس کے اندر ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو یہ تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ آگ جلائی گئی، ایسی دہکتی آگ کہ اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرتا جل کر گر جاتا، لیکن اس آگ کے اندر اپنی قوم جو ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے تھے وہی قوم، وقت کا بادشاہ اور اپنے سب کے سب مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے۔ لیکن یہاں پر سمجھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، فرشتے منتظر ہیں، ساری مخلوق منتظر ہے، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، مدد کرنے کے لیے انتظار میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں مدد کرنے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری اللہ کی چاہت یہی ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، اللہ کے سوا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلق سیدھا اللہ سے، کسی اور سے نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگی، کسی اور سے نہیں، مدد ڈائریکٹ اللہ سے مانگی تو اللہ نے بھی ڈائریکٹ مدد کی۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کسی اور کو بھیجا نہیں، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اسی کو حکم دیا، آگ کی صفت جلانے کی ہے۔ اللہ نے کہا تیری صفت اب جلانے کی نہیں بلکہ تو گلے گلزار ہو جا۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ کہ جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی مدد اس کے لیے اتنی ہی جلد آئے گی۔ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہے، آگ کے اندر آگ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان اللہ رب العزت نے لیا کہ اپنے وطن کو چھوڑنے کا، اپنے وطن سے ہجرت کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کر کے نکل گئے، ملک شام گئے۔ اللہ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ یہ جگہ پہلے
چٹیل میدان تھا، وہاں پر نہ کوئی گھاس تھا، نہ کوئی پیڑ پودا تھا، نہ کوئی مخلوق تھی، کچھ نہیں، ایک صحرا تھا۔ اس صحرا کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ یہ 5واں امتحان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے ملک شام روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اپنے شوہر سے، ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ 5واں امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا جو اللہ رب العزت نے لیا۔ اپنی بیوی بچے کو صحرا کے اندر غیر ذی زرع زمین پر، جہاں پر نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ پانی کا ذریعہ، نہ کوئی گھاس ہے، نہ چھاؤں کے لیے کوئی درخت ہے، کچھ نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کر جائے۔ بہرحال یہ 5واں امتحان تھا۔ 6واں امتحان اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ مہمان نوازی کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے دسترخوان پر بیٹھتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے، دسترخوان پر بٹھاتے تھے، خود کھاتے تھے، مہمان کو کھلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور 6واں امتحان تھا۔ تو 6واں امتحان، 7واں آخری امتحان، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم آپ کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ ایک رات خواب دیکھے، دوسری رات خواب دیکھے، تیسری رات خواب دیکھے۔ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے۔ یہاں پر اللہ کے حکم کی اطاعت پر لٹائے تھے، قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار، قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار تھے۔ تو گویا کہ یہ مکمل 7 امتحانات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے لیا، بکلمات فأتمہن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا ہے۔ تو امتحان میں کامیابی نصیب ہو گئی۔ اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دکھایا ہے۔ تو انعام کے طور پر اللہ رب العزت نے کہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اس انعام کے ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی انعام دے دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انعام ملتا ہے تو اپنے اولاد کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر شرط لگا دی۔ شرط یہ تھی کہ یہ انعام ملے گا وفاداروں کو۔ لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والے اگر کوئی ہیں، نافرمانی کرنے والے اگر کوئی ہیں تو یہ انعام ان کے لیے نہیں ہے، فرما برداروں کے لیے یہ انعام ہے۔ تو بہرحال پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش کے مکمل کرنے پر جو انعام ملا اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، لوگ کیا ہے دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا کے اندر چھوڑ کر گئے تھے، جہاں پر چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، جو سب سے پہلا عبادت خانہ ہے روئے زمین کا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے جس کی تعمیر کی ہے، ایک روایت کے متعلق فرشتوں نے اس کا حج کیا ہے، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا ہے، جس کا حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اسی مہینے کے اندر، ذی القعدہ کے اندر، ذی الحجہ کے اندر حج ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے استطاعت دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ رب العزت سے توفیق مانگے، حج بیت اللہ کا ارادہ کیا کرے کہ یہ حج بیت اللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔ زندگی میں ایک بار صحیح حرمین شریفین کی حاضری ہم تمام کو اور سارے امت محمدیہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔